تو یہ J-10 سے جو ML-15E فائر ہوئے ہیں، یہ دونوں کمبینیشن اور JF-17 کی نئی ڈائنامکس جو نظر آئی ہیں، اس نے پوری دنیا میں سارے ڈیفنس انالسٹ کو اور ملٹری اسٹریٹجسٹ کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ اب چین اور پاکستان ٹاپ ڈیفنس کنٹریز میں سے ہیں۔ خاص طور پہ مسلم ورلڈ کو میسج چلا گیا کہ اپنے ڈیفنس کے لیے آپ نے کہاں پہ ریلائی کرنا ہے؟ چائنیز مشین اینڈ ویپنز پہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے پرومو میں کہا تھا کہ کچھ جنگیں جو ابھی لڑی نہیں گئی بٹ ناگزیر ہیں، یہ ان میں سے ایک تھی۔ ہمیں اندازہ تھا یہ ہونے والا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ کہا تھا کہ کچھ ایسے فیصلے اور کچھ ایسے اقدامات ہونے جا رہے ہیں جو دنیا کا جنگی نقشہ بدل دیں گے، دفاعی تجزیہ کاروں کی سوچ بدل دیں گے، اور وہ جنگیں جو ابھی شروع نہیں ہوئی مگر ناگزیر ہیں۔ یہ صرف خبریں نہیں بلکہ حقیقت کے چھپے راز ہیں۔ تو یہ J-10 سے جو ML-15E فائر ہوئے ہیں، یہ دونوں کمبینیشن اور JF-17 کی نئی ڈائنامکس جو نظر آئی ہیں، اس نے پوری دنیا میں سارے ڈیفنس انالسٹ کو اور ملٹری اسٹریٹجسٹ کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ اب چین اور پاکستان ٹاپ ڈیفنس کنٹریز میں سے ہیں، ان کے ساتھ پنگا نہیں لینا۔ اگر رافال اڑایا جا سکتا ہے تو کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ جو ایک تکلیف ہو رہی تھی، جو پاکستان کے DGISPR نے کہا بھی تھا کہ آپ کو بڑا شوق ہے نا کہ ہم آپ پہ فائر ماریں تو مار دیتے ہیں، وہ شوق بھی ان کا ٹھڈا ہو گیا۔ پوری دنیا کے لیے یہ میسج بھی چلا گیا کہ اگر خاص طور پہ مسلم ورلڈ کو میسج چلا گیا کہ اپنے ڈیفنس کے لیے آپ نے کہاں پہ ریلائی کرنا ہے؟ چائنیز مشین اینڈ ویپنز پہ، اور اپنی غیرت اور اپنے زور بازو پہ اور اللہ کی مدد پہ، اور اس سے نہیں بھولنا کہ نصر من اللہ و فتح قریب۔ تو آپریشن جو کہ قرآنی آیت سے لے کے نام رکھا گیا، تو جب اس طرح کے نام کا سندور بندور سے جب ٹاکرا ہوگا تو نتیجہ وہی ہوگا جو آپ نے دیکھا۔ ایسی تباہی ہوئی ہے بھارت کی کہ ان کا غرور ہمیشہ کے لیے غالباً خاک میں مل گیا۔ یہ جو بیٹھ کے تالیاں بجا رہے تھے کہ کراچی کی بندرگاہ جلا دی، وہاں کے لاہور پہ ہم قابض ہو گئے، اسلام آباد میں گھس گئے، اب وہ شرمندگی کے مارے کسی کو شکل نہیں دکھا پائیں گے۔ I'm sure کہ ہم جب ان کو لائن پہ لینا چاہیں گے، ان کے صحافی بھی ہمارے سے بات کرنے سے گریزاں ہوں گے۔ جو انہوں نے ایک بدماشی مچائی ہوئی تھی، وہ بدماشی ان کی ہمیشہ کے لیے روک دی گئی، اور ادھم پور میں جو پاکستان ایئر فورس نے ادھم مچایا، وہ تو ان کی نسلیں نہیں بھولیں گی۔ اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل کریڈیبلٹی انہوں نے اپنے صحافیوں کی خراب کی، غلط خبریں فیڈ کر کے اس سے اپنے ملک کی کریڈیبلٹی تو خراب کی، اپنے صحافیوں کی بھی کریڈیبلٹی خراب کی، اور اپنے عوام کا اپنے ہی میڈیا کے اوپر اعتماد زیرو کر دیا۔ ہم نے گزشتہ پروگرام میں کہا تھا کہ بھارتی اینکرز یہ جس طرح کے جھوٹی بکواس کر رہے ہو، تمہارے ہی لوگ تمہیں جوتے ماریں گے، اور آج ان کے لوگوں نے جوتے مارنے شروع کر دیے۔ ٹویٹ آنے شروع ہو گئے۔ مووی سٹار سوناکشی سینہ کوئی ہیں، انہوں نے کہا کہ جو کرو تم کیا بکواس کر رہے ہو، اٹھاؤ اپنا کچرا ان چینلوں سے اور کوئی بات کریڈیبل کرو۔ ایک اور صاحب نے ٹویٹ کیا کہ ہم 1.4 بلین کی قوم ہیں، لیکن ایک بھی کریڈیبل ٹی وی چینل نہیں ہے جس کو میں دیکھ سکتا ہوں۔ میں پاکستانی ٹی وی چینل اپنے لیپ ٹاپ پہ دیکھ رہا ہوں تاکہ صحیح خبریں لے سکوں۔ دنیا کے نیوز رومز میں، میڈیا آرگنائزیشن کے سارے نیوز روم میں یہ لکھ کے لگا دیا گیا کہ ڈو ناٹ ریلائی آن انڈین نیوز سورسز، ٹرائی ٹو گیٹ انفارمیشن فرام پاکستان۔ تو کیا بچا؟ وہ پنجابی کا محاورہ ہے نا، 100 جتیاں بھی کھا دیاں تھے 100 گنڈے بھی کھا لے۔ آپ کو شروع سے کہا جا رہا تھا کہ آپ بیٹھ کے بات کریں، مسئلہ کیا ہے، کیا ہوا ہے، مذاکرات کریں، بتائیں، ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے، لیکن نہیں۔ آپ کو سودا سمایا تھا رفال لے کے، پتہ نہیں ہم نے کیا کر گزرنا ہے، لیکن وہ چھچور پنا، وہ چھچوری حرکتیں آپ کو بہت مہنگی پڑ چکی ہیں۔ اب آپ
ایگری کر چکے ہیں سیز فائر پہ. 4:30 بجے کے قریب سیز فائر نافذ العمل ہو چکا ہے اور اب آپ بات کرنے کے بھی تیار ہیں. لیکن اب آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اب شرائط ہماری ہوں گی، آپ کی نہیں، کیونکہ آپ سیز فائر نہیں، جنگ ہار چکے ہیں، آپ ذلیل و رسوا ہو چکے ہیں اور آپ اپنی ساری سپریمیسی جو آپ نے ایلوژنز میں بنائی ہوئی تھی کہ ہم بڑی سپر پاور ہیں، ہم ایک سپر قوم ہیں، آپ دنیا کا اعتماد بھی کھو چکے ہیں. آپ ایئر سپیریورٹی بھی کھو چکے ہیں، آپ میزائل ٹیکنالوجی میں بھی پیچھے رہ چکے ہیں، آپ سائبر جس کے اوپر آپ کو بڑا زوم تھا کہ آپ آئی ٹی میں سب سے آگے ہیں ریجن میں، وہاں بھی آپ تباہ ہوئے، آپ کا سارا سائبر ہیکنگ سے ڈیٹا نکل آیا. اس وقت آپ نے کام صرف ایک کیا ہے جو نریندر مودی جیسا جاہل ہی کروا سکتا تھا، کہ آپ نے پاکستان اور چین کو نہ صرف اس خطے کی بلکہ دنیا کی بڑی قوتیں ثابت کروا دیا. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ.